السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. اہم ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. ذرائع انکشاف کر رہے ہیں کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک ممکنہ طور پہ تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کریں گے. یہ پریس کانفرنس کس نوعیت کی ہے اس پہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن آج ہی تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل کے بعد جماعت کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اینٹی کرپشن کی طرف سے پنجاب سے یہ ایک بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو لاہور میں ظہور الہی روڈ سے شام کو گرفتار کیا گیا. پرویز الہی کو گرفتاری دینے کا کہا گیا تو وہ گاڑی سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ جس کے بعد ان کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر ان کو گاڑی سے باہر نکالا گیا اور گرفتار کیا گیا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے وقت سی سی پی او لاہور بھی موقع پر موجود تھے اور چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں درج 70 کروڑ کی مبینہ کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. پرویز الہی کی 26 مئی کو اس مقدمے میں ضمانت منسوخ ہوئی. 27 مئی کو اینٹی کرپشن عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور 2 جون یعنی کہ کل انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا. اگر پرویز الہی صاحب کل عدالت کے سامنے پیش نہ ہوتے تو عدالت انہیں اشتہاری قرار دیتی تھی. پولیس ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے ساتھ دیگر گاڑیوں میں بچے اور خواتین بھی بیٹھے تھے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے سیاسی موقف میں بہت حد تک لارجلی قائم رہے ہیں، کنسسٹنٹ رہے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین جب جارحانہ موقف اختیار کر رہے تھے تب بھی ان کی سمت الگ ہی دکھائی دی. انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں وزیرآباد حملے کی ایف آئی آر رکوانے کا کریڈٹ خود کو دیا. اس میں 2-3 ٹیکنیکل چیزیں تھیں. ایک تو بلکہ میں نے ہی روکا تھا کہ ہم نے کہا تھا جی آپ بے شک اپنی مرضی کے لوگ وہاں لگا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے. روتے ہوئے یہ حادثہ ہو گیا، ہمیں تو بڑا دکھ ہے اس بات کا. نے نہیں لگایا اور پھر ہو بھی نہیں سکتا تھا. آپ کسی جج کے خلاف نہیں ایف آئی آر دے سکتے، ان کا اپنا ادارہ موجود ہے. آپ کسی فوج کے ادارے کے خلاف، فوج کے خلاف آپ نہیں دے سکتے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یک طرفہ بلڈوز نہیں کر سکتے. یہ وقت چلا گیا ہے تو اس لیے بڑے تحمل سے چلنا چاہیے. بڑے کنسسٹنٹلی اور اناپولوجیٹکلی یہی سٹانس لیتے رہے کہ اداروں کے اوپر تنقید نہیں کی جانی چاہیے. لیکن پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر آج برسے میڈیا پر پرویز الہی کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ پرویز الہی چھپنے میں ماہر ہیں لیکن آج فرار کی کوشش میں پکڑے گئے. ان کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے دوران مذمت کی گئی. یہ انداز گفتگو بھی سیاسی حالات کی کرشمہ سازی ہے. ناظرین، جس نگران حکومت کو انتخابات کروانے تھے وہ سیاسی بیانات دینے میں پیش ہے. لاہور ہائی کورٹ نے آج ہی 3 ایم پی او کے اختیارات کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے فوری واپس لینے کا حکم جاری کیا. کل پشاور ہائی کورٹ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی تحریک انصاف کارکنوں کی نظر بندی کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے 9 مئی کو امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری حکومت پر ڈالتے ہوئے نظر بندی کے احکامات خلاف قانون قرار دیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد نے آج 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ 9 مئی کے بعد حکومت نے سوچے سمجھے بغیر لاتعداد نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے. حکومت کے پاس شواہد موجود تھے تو فوجداری مقدمات میں گرفتاری کے لیے بہت وقت تھا. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ گرفتار افراد کو الزامات کا پتہ تو ہو تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. آج حکومت کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے اعلیٰ عدالت پر ایک بار پھر سہولت کاری کا الزام لگایا. عدالت کے رہائی کے احکامات کو عدالت کی جانبداری قرار دیا اور ایک ویڈیو کو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پیدا ہونے والی خلیج کے خلاف بطور دلیل پیش کیا. آج ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جو حلف برداری ہوئی چیف جسٹس شریعت کورٹ کی. چیف جسٹس صاحب ہاتھ ملانے کے روادار کسی سے نہیں ہیں تو فل کورٹ کیسے بنائیں گے اور کیوں بنائیں گے؟ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ پہ سٹے دے کے بیٹھے ہیں. یہ سٹے ہٹائیں، یہ غیر قانونی سٹے ہے، یہ بنتا نہیں ہے سٹے آرڈر آپ کا. میں جوڈیشری کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو عدالتیں ان شر پسندوں کی رہائی میں سہولت کاری کر رہی ہیں اور بار بار اس بات کا گلہ کر رہی ہیں کہ ہم آرڈر پاس کرتے ہیں ضمانت کے، رہائی کے، اور دوبارہ گرفتاری ہو جاتی تو کیا کریں؟ آپ اس میں سہولت کاری مت کریں. ان لوگوں نے قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو کیفے کردار تک پہنچنا ہے. ان تمام کے خلاف مقدمات ہیں. عدالت اگر سہولت کاری کرے گی تو کل کوئی بھی دہشت گرد اٹھ کے کوئی دھماکہ کرے گا اور اس کا نیٹ ورک پکڑا جائے گا، کیا وہ بھی یوزر لیں گے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ بیل دی جائے، ہمیں بھی چھوڑا جائے؟ عدلیہ کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے. پارٹی بننے سے گریز کریں خدارا.
حکومت اور عدالت کے مابین اس محاذ آرائی کا نتیجہ ہے کہ حکومت سیاسی فائدے کے لیے عدالتی اصلاحات بل منظور کرواتی ہے، عدالت اس پر عمل درآمد روک دیتی ہے، حکومت آڈیو لیکس پر انکوائری کمیشن تشکیل دے دیتی ہے، عدالت اس کمیشن کو معطل کر دیتی ہے، حکومت آڈیوز کی تحقیقات پر پارلیمانی کمیٹی بناتی ہے، یہ کمیٹی سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو نوٹس بھیجتی ہے اور ہائی کورٹ اس نوٹس کو معطل کر دیتی ہے۔ یہ لڑائی اب کھل کر سامنے آ رہی ہے، لیکن ان کے عین بیچ جو کشیدگی ہے، جو ایک سیاسی انسرٹنٹی ہے، وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ کل گئے جو پریس کانفرنس تھی جس نے آج شہ سرخیاں اور ہیڈ لائنز بنائیں، اس کے پیچھے کلیرٹی، اس کے پیچھے لاجک، اس کے پیچھے ریزن، اس کے پیچھے سمت کیا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ محمود مولوی موجود ہیں، منحرف رکن ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے۔ محمود مولوی صاحب بہت بہت شکریہ۔ کل آپ نے پریس کانفرنس کی، فواد چودھری صاحب نے کی، آپ ان کے ہمراہ کھڑے تھے، بہت سی کنفیوژن ہوئی، نہیں سمجھ آئی، بہت سے دھڑے ہمیں نظر آ گئے اس کے بعد جماعت کے اندر، جو لا تعلقی کر رہے تھے، کچھ جو کہہ رہے تھے بات ہوئی ہے، کچھ جو کہہ رہے تھے انآفیشلی ہوئی ہے، کچھ جو کہہ رہے تھے دیز آر وائلڈ آئیڈیاز۔ اپنی زبانی بتا دیجئے کل کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے وہ پریس کانفرنس یہ تھا، پریس کانفرنس تو تھا نہیں، وہ بیسیکلی ہم جیل سے میٹنگ کر کے باہر آئے تو میڈیا کھڑا تھا، تو میرے خیال سے کچھ لفظ فواد چودھری صاحب نے کہا۔ ہم بیسیکلی شاہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، میں، عمران اسماعیل اور فواد چودھری اور عامر کیانی، ہماری کوئی آدھے گھنٹے 45 منٹ میٹنگ رہی ہے، اور وہ میٹنگ کے بعد باہر آئے تو آبویسلی میرے خیال سے کیونکہ میڈیا کھڑی تھی اور فواد صاحب جو ہے میڈیا فیس ہے، تو انہوں نے روکا، تو انہوں نے کچھ لفظ کہے۔ اس کے علاوہ تو آپ میرے خیال سے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ فواد صاحب تو بڑے اچھے پریس کانفرنسز کرنے کے عادی ہیں، اسی لیے اس کو پریس کانفرنس تو میں نہیں کہوں گا۔ نہیں، ان کی عادی یا مہارت کے اوپر تو میں بات نہیں کرنا چاہ رہی، میں جاننا چاہ رہی ہوں مولوی صاحب، یہ اندر گفت و شنید ہوئی تھی، ڈسکشن ہوئی تھی، باہر مائک لگے ہوئے تھے؟ نہیں، بالکل کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوتا، ہم گیٹ سے نکلے ہیں اور وہ اٹ واز ٹیکن فار آئی وڈ یوز دا ورڈ سرپرائز۔ سر مگر ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ ایک ممکنہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا، ہم نے مائک لگائے ہوئے تھے، میڈیا والے ادھر کھڑے ہوئے تھے، ہمیں اطلاعات مل گئی تھی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ باہر آگے ہونے والا ہے؟ ہاں وہ وہی چیز ہے، تو وہ مطلب اب یا تو فواد چودھری صاحب کو، کیونکہ دیکھیں عامر کیانی بھی تھے، میں تھا، عمران اسماعیل تھے، مگر آئی وڈ ناٹ کال اٹ اے پریس کانفرنس۔ اوکے، کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ، مگر یہ بتائیے گا فوادری صاحب نے آپ کو اعتماد میں لیا تھا، ڈسکشن ہوئی تھی کہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں باہر؟ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ ہے کہ اندر کافی لمبی میٹنگ ہوئی، اور میرے خیال سے جب یہ بڑا کلیئر چیز ہے کہ جب تک کچھ کلیئرنس نہیں ہو جائے فار اندر، دیکھیں اٹ واز آئی وڈ سے دس ول انفولڈ، میں کہوں گا 48 گھنٹے میں انفولڈ ہوگا، اور اس لیے میں بھی یہی ہے کہ مجھ سے بھی کل کافی چینلز پوچھ رہے تھے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ ایز اے کمٹمنٹ آئی وڈ ناٹ کمنٹ اینی تھنگ واٹ جو اندر باتیں ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کے خلاف ہوگا کہ اگر اندر ہم میٹنگ کریں اور پھر ہم باہر آ کے کوئی بات کریں۔ میں تو ابھی مولوی صاحب اندر کی باتوں پہ آئی نہیں، آؤں گی ضرور، ابھی نہیں آئی، ابھی تو باہر کھڑے ہو کے جو باتیں کی اس پہ پوچھ رہی ہوں۔ باہر کھڑے ہو کے جو باتیں کی فواد چودھری صاحب نے، آپ ہمراہ کھڑے تھے، آپ ہٹ نہیں گئے، دور نہیں ہو گئے، قائم رہے، کھڑے رہے، آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں آگے کے لاہے عمل کے لیے، ایک سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے، یا ان کی چند باتوں نے آپ کو بھی چونکا دیا؟ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور بہت ساری مطلب کچھ چیزیں یہ تھی کہ انہوں نے، بلکہ دیکھیں انہوں نے بھی بڑا کلیئر، آپ کو کوئی چیز اندر کی بات تو انہوں نے بھی نہیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی 25 کروڑ عوام ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، مطلب اٹ واز، دیکھیں آئی وڈ سے کوئی چیز کلیئر نہیں تھی، اور کلیئر ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ جب چیزیں اگر کوئی اگری کیا ہے کہ بھائی 2-3 دن تک کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، تو ہمیں بات کرنے کی، ہم چیزیں obviously جنرلی بات کریں، یس میٹنگ واز دیئر، میں کہوں گا بڑی اچھی میٹنگ رہی، بڑے اچھے ڈسکشنز ہوئے،
مطلب اٹ واز ناٹ کہ بائی سم تھنگ. بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. تو پھر مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, فواد چودھری نے غلط کیا. میرا ذاتی رائے ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا, لیکن میں تو خود کھڑا تھا ساتھ میں, مگر آبویسلی وہ سینئر ہیں, عمران اسماعیل کافی سینئر ہیں, تو آبویسلی وہ جب کریں گے میں تو ساتھ کھڑا تھا. تو آپ کو نہیں سمجھ آئی تو ہمیں پھر کیا سمجھ آنی ہے. اب یہ بتائیے کہ سر عامر کیانی صاحب تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کافی دفعہ بلایا گیا, پیغام بھیجا گیا, وہ نہیں آئے گاڑی سے, کچھ سوچ کے ہی نہیں اترے ہوں گے. جی عامر کیانی گاڑی میں ہی تھے, وہ اترے نہیں, میرے خیال سے گاڑی پارک کرنے لگ گئے. مجھے یہ سر بتائیے گا, اور کیونکہ آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں میں نہیں ڈسکلوز کروں گا اندر شاہ محمود قریشی صاحب سے کیا بات ہوئی, تردید اور تصدیق چاہوں گی بس, بٹ یو ہیو ٹو سے یس اور نو, جواب دیجیے گا فار دا سیک آف کلیئرٹی. شاہ محمود قریشی صاحب کو تحریک انصاف چھوڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے آپ لوگ گئے تھے, تصدیق یا تردید کرتے ہیں؟ نہیں, میں کہوں گا نہیں. ٹھیک ہے, اب بتائیے کہ 25 کروڑ عوام آصف علی زرداری اور پی ڈی ایم کے ساتھ تو کھڑی ہو نہیں سکتی, یہ بات کی فواد چودھری صاحب نے. کیا مطلب اس کا سمجھوں سر, کہ واپس آپ لوگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, واپس اسمبلیوں میں جانا چاہ رہے ہیں 13 اگست, آئی مین ہارڈلی اینی ٹائم لیفٹ, بٹ از دیٹ این آپشن؟ دیکھیے نیشنل اسمبلی میں تو ابھی دن ہی کتنے رہ گئے, اگر دیکھا جائے میرے خیال سے 8 اگست از دا لاسٹ, ابھی 40 دن رہ گئے ہیں. اس میں اس وقت آ کے بھی کیا کردار ادا کریں گے؟ آبویسلی جو بھی چیز ہوگا نیکسٹ الیکشن کا, اور میں الیکشنز دیکھ رہا ہوں اکتوبر میں, ہوپ فلی مجھے تو الیکشن نظر آ رہے ہیں. اور اگر الیکشن ہو گئے تو محمود مولوی صاحب یہ فرما دیجیے گا, آپ اور آپ کے سارے دوست منحرف کس حیثیت سے اتریں گے میدان میں؟ انڈیپینڈنٹ آزاد اتریں گے, کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں میں کہوں گا آزاد امیدوار نہیں اتریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آزاد امیدوار اتریں جن کے پاس اپنے ووٹس پورے ہیں. باقی جو ہے دیکھیں 2-3 چیزیں ابھی بن رہی ہیں اور ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہوا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 2 سے 3 دن میں تھنگز وڈ بی آؤٹ. ابھی مطلب میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ مشاورتیں ہو رہی ہیں, کافی لوگ مل کے اس کے اوپر مشاورتیں کر رہے ہیں, کافی لوگ اکٹھے ہو کے ڈسکشنز ہو رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو انشاءاللہ 2 سے میکسیمم 3 دن, ورنہ 2 دن کے اندر یہ ڈسکلوز ہو جائے گا. 2 دن کے اندر آپ کا سیاسی کریئر ہوا میں معلق رہے گا, ایکٹیو ہو جائے گا, سٹیٹس واپس کیا ہوگا اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے گی, بیکاز آپ نے تو سیاست سے درز برداری کا اعلان کیا تھا بشمول فواد چودھری کا, اینڈ دین آل آف اے سڈن یو اپیئر آؤٹ سائڈ اور آپ پریس ٹاک کر رہے ہیں. اپنی جماعت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, مائنس خان صاحب, یا کیا دیکھ رہے ہیں, جماعت اسی طرح رہے گی؟ دیکھیں میں اس پہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, مگر میں اپنے لیے کہوں گا کہ بالکل میں نے سیاست چھوڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آبویسلی ملک کے لیے بہت سارے اور طریقے ہیں اگر آدمی کو خدمت کرنا ہے, صرف پالیٹکس ہی ایک راستہ نہیں ہے. یہ میرا نہیں تو سر مجھے سمجھا دیجئے نا, آپ لوگ سیاست نہیں بھی کر رہے اور کر بھی رہے ہیں, جا کے شاہ محمود قریشی سے مل بھی آتے ہیں, مگر باہر آ کے جو کہتے ہیں وہ سمجھ بھی نہیں آتی, نہیں بھی کہنا چاہیے تھا بٹ کہہ دیتے ہیں. کیا کرنے گئے تھے پھر جیل؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, میں بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی قریشی صاحب سے اور فواد صاحب سے اور عمران اسماعیل سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں. عامر کیانی کے ساتھ میرا بزنس بھی ان کے عامر کیانی کے ساتھ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم چلتے ہیں. آبویسلی دیکھیں وہ میٹنگ کرنے گئے تھے اور میں ان کے ساتھ گیا تھا. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے, آپ نے الیکشن کا بھی ذکر کیا, آر یو سرٹن کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, فی الوقت جو ہے میں الیکشن جو ہے میرا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا, آپ کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اور یہ بتائیے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو جوائن کرنے کا کوئی بعد میں مستقبل میں ارادہ ہے, یا ول یو کینسل دیٹ آؤٹ آل ٹوگیدر رائٹ ناؤ, یا قبل از وقت ہے؟ بتائیے اس کے اوپر کیا سٹیٹس ہے. دیکھیں جہانگیر خان ترین سے میری بات بھی نہیں ہوئی ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں جیسے میں نے پہلے کہا, آپ لوگ کو مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہے. مطلب پارٹی از انڈر فارمیشن, کہ بھئی کوئی نہ کوئی پارٹی تو آئے گی نا. دیکھیں یہ ویکیوم ہیز ٹو بی فلڈ, دس ویکیوم کین ناٹ بی لیفٹ اوپن.
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. یہ ویکیوم آپ کو کون بھرتے دکھائی دے؟ پھر ذرا نام بھی بتائیے. That's I would say one candidate is علیم خان صاحب. I'll name the candidate. میں اوپنلی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور چودھری سرور صاحب بھی کافی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. تو these two are known to me. There may be others also. دلچسپ بات ہے. محمود آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ دس از الیکشن ایئر. عمران خان صاحب آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں نیکسٹ الیکشنز میں؟ نہیں دیکھیں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے. بہت بہت شکریہ. اب آپ نے سنا محمود مولوی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ اگلے الیکشنز میں دور دور تک کہیں خان صاحب نظر نہیں آ رہے. شاہ محمود قریشی کو جماعت چھوڑنے کا کہنے گئے تھے کہ نہیں، اس بات کی تردید کر دی، یہ نہیں کہنے گئے تھے. لیکن اگلے 48 گھنٹے میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں. بات کریں گے ترجمان مریم نواز شریف اور میاں محمد نواز شریف. محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. خبریں آ رہی ہیں کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک بھی ایک نامعلوم جگہ پر ہیں اور ممکنہ طور پر تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں زبیر صاحب؟ شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کو اب لیڈ کریں گے، رن کریں گے، یا پھر جس طرح کل فواد چودھری نے انکشاف کیا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر رہے ہیں، کوئی نئی جماعت بنتی ہے آپ کو دکھائی دے گی؟ بیکاز اگر پرویز خٹک اور اسد کیسر آلسو باؤ آؤٹ ٹوڈے، دیٹس بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا. میرا خیال ہے ظاہر فواد چودھری اور ان کے ساتھی جو کوشش کر رہے ہیں وہ -1 فارمولے پر کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ فواد چودھری نے جب تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں. اور وہ سمجھتے ہیں اور ان کے بہت سے ساتھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے انہوں نے وہ حدود پار کر لی جو کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز یا ورکرز اس حد تک جانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھے. پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا ایز اے ویری اسٹرانگ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی جب 2011 میں، اور وہ یہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنایا جائے، بٹ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے اور لیڈرز تھے وہ جنرلی مشرفائٹس تھے، جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے الفاظ پہ. اب وہ بڑا اچھا ساتھ چل رہا تھا 2022 تک. اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو خان صاحب نے اٹیک کرنا شروع کیا اسٹیبلشمنٹ پر، اور وہ اس کو برداشت اون نہیں کر رہے تھے یہ جتنے بھی لیڈرز تھے. لیکن وہ برداشت اس وجہ سے کر رہے تھے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی اوپر جا رہی تھی. تو اس حد تک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے حلقوں میں تو جیتنے کا یہی موقع ہے کہ خان صاحب سربراہ رہیں. اب جب کہ May 9 ہوا اور اس کے کانسیکوینسز آئے، امپلیکیشنز آئے، تو اب ان کی ریئلائزیشن یہ ہے کہ اگر خان صاحب کسی طرح سے پیچھے ہٹ جائیں تو کم سے بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان تو ہو، اور وہی ایک طریقہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کین سروائیو ایز اے پولیٹیکل پارٹی. تو یہ میرا تجزیہ ہے. اب ظاہر ہے اس میں 2-3 دھڑے ہیں پی ٹی آئی کے. کچھ تو پیپلز پارٹی میں آلریڈی چلے گئے ہیں، کچھ جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے گئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو بچے ہیں. اور ظاہر ہے ان کی سپورٹ بیس تو ہے، بہت اسٹرانگ سپورٹ بیس ہے. اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اسی وقت پروٹیکٹ ہوگا جبکہ بلے کا جو سمبل ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا. اگر وہ نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی ول بی وائپڈ آؤٹ. زبیر صاحب ان دھڑوں میں سے آپ کی جماعت میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں رکھ رہا؟ زرداری صاحب نے بھی تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے درجنوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لیکن ان میں سے گو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایک ماضی بھی رہا ہے بائی الیکشن کا، مگر ان میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ مطلب کہ نون لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے آن گراؤنڈ؟ نہیں، اس کے یہ وجہ نہیں ہے، بیکاز ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور ہمیں ایک بڑا خراب تجربہ ہوا تھا لاسٹ ایئر، جب آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 20 ایم پی ایس تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور وہ 20 کے 20 کو پی ایم ایل این نے اپنا ٹکٹ دیا تھا جولائی 17 کے بائی الیکشن میں. اب اس میں سے 16 جو تھے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر ہار گئے تھے، اور وہ پھر ہم نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا تھا. میرا خیال ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو تو احساس تھا کہ پنجاب ہمارا اسٹرانگسٹ بیس ہے، اس میں ہر حلقے میں ایک سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں جنہوں نے جانیں دی ہوتی ہیں، قربانیاں دی ہوتی ہیں، جو اس آئیڈیالوجی پر بلیو کرتے ہیں، 10-10 15-15 20-20 سال سے پی ایم ایل این میں ہیں، اور جنہوں نے مشکل وقت گزارا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے. اب انہی کو پی ٹی آئی والوں کو جنہوں نے پرچے کٹائے تھے پی ایم ایل این پر، ان کو ٹکٹ دے دیا. اب جب وہ ٹکٹ دیا تو ظاہر سی بات ہے جو پی ایم ایل این کا سپورٹ بیس تھا
وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے اس طرح سے حصہ ہی نہیں لیا. اور اگر اب بھی ہم یہ کریں گے تو بالکل ایسا ہی ہوگا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پنجاب میں ہم کوئی انٹرٹین کریں. میں زبیر صاحب آپ کو کچھ ساؤنڈ بائٹ سنانا چاہوں گی, اور وہ اس لیے بھی کہ آج آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد 2 اور بڑی وکٹیں گرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو اس عین کے بیچ میں آف کورس سوال تو اٹھتا ہے, بہت سے سوالات اٹھتے ہیں بلکہ, مگر پہلے آپ سن لیجئے. جو اپیلیں پینڈنگ ہیں, جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں, اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں, 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنی ہوگی. لیول پلئنگ فیلڈ بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا, جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا, وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. وہ فتنہ خان گھڑی چور, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, پھر الیکشن ہوگا. سر لیول پلئنگ فیلڈ ہو گئی پوری, ازالہ ہو گیا. دیکھیں وہ جو فیبری مارچ وغیرہ کی مریم نواز کی کہ پڑھے برابر ہونے چاہیے اور بالکل برابر ہونے چاہیے. 2002 میں نواز شریف نہیں لڑ سکتے تھے الیکشن, 2008 میں نہیں لڑ سکتے تھے, 2018 میں نہیں لڑ سکتے تھے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو جب ہم لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ جی, ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو لیڈر ہے نواز شریف اس کو آپ باہر رکھ کے مقابلہ کریں. ابھی نا آپ کوئی کسی بھی طرح سے سوچیں کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ آپ کا جو بہترین بیٹسمین ہے بابر اعظم کو کھلانا اور پھر کہیں کہ جی آپ مقابلہ کریں, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. مقابلہ کرنے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہونا چاہیے پولیٹیکل فیلڈ میں, لیکن اگر ان کے اوپر کوئی کیسز ہے تو اس کا جواب دہی تو ہونی چاہیے. نواز شریف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. انصاف کیا ہونا چاہیے؟ انصاف یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی غلط ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی. ابھی تو عمران خان نے خود ایک پٹیشن فائل کی ہے, اس میں ایک جگہ وہ انڈائریکٹلی خود ایڈمٹ کر رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اب وہ 6 سال ہو چکے ہیں اور میں نے تو آپ کو ہسٹری بتا دی ہے, 2002, 2008, 2018, اب کتنی دفعہ ان کو باہر رکھنا ہے. تو اگر لیول پلئنگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ نواز شریف کو وہ ریسٹور ہونا چاہیے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو غلط ہوئی تھی, اور اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے. اور دوسرے جو ہے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے ان کے اوپر کیسز جو ہیں, اور خاص طور پر اب اگر مئی 9 کا جو کیس آ گیا اس کا جو بھی پروسیس ہے بالکل رول آف لا کے تحت, کسی اور طریقے سے نہیں, زبردستی تو نہیں باہر بٹھا سکتے. وی لائک ٹو ڈیفیٹ اے پولیٹیکل رائول آن دا پولیٹیکل گراؤنڈ. یہ تو نہیں کر سکتے ہم کہ جی اس کو باہر بٹھائیں اور پھر یہ ہم کریں گے. ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو حساب کتاب اپنا دینا وہ حساب کتاب اپنا دیں. اگر وہ کلین ہو کے باہر آتے ہیں تو ویری گڈ فار اس. باہر تو کوئی میاں صاحب کو بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ باہر رہیں, ہم قوم تو منتظر ہے. وہ کب واپس آ رہے ہیں اسلام آباد؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا اہلی کی راہ ختم بھی ہو جائے وہ راستہ, مگر پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو آ کے ان کو اپنی کنوکشنز کو اوور ٹرن کروانا ہے, ان کو فیس کرنا ہے العزیزیہ کیس کے اندر بھی, ایون فیلڈ کے اندر بھی. تو کب آ رہے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے پبلک میں ہم اس کی ڈسکشن نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن سے پہلے وہ آ جائیں گے. زبیر, اکتوبر میں الیکشن سے پہلے آ جائیں گے, سو دیر از ہارڈلی اینی ٹائم لیفٹ. الیکشن کا معاملہ آپ کے نزدیک کھٹائی میں نہیں پڑا اور 100% اکتوبر میں الیکشنز ہو رہے ہیں؟ 100% مطلب چوائس کیا ہمارے پاس؟ مطلب کیا میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروں گا یا پی ایم ایل این بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن کب ہونا چاہیے؟ ٹینیور اسمبلی کا ختم ہوگا اگست کے مڈل میں اور 60 دن میں الیکشن ہونے, اس میں تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جس کو آپ اوور رول تو نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ بھی بڑی خبر ہے ہمارے لیے سر, اگر آپ لوگ بھی قائم ہیں اس پہ اور 100% یہی ہونے جا رہے الیکشن, اب آپ کے ہر اقدام, آپ کے ہر سٹیپ کو بھی عدالتیں بھی غلط قرار دے رہی ہیں, کل عدم کر رہی ہیں, بلکہ ابھی بھی تحریک انصاف کے کارکنان کو جن 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے بعد, اب لاہور ہائی کورٹ بھی ان کی رہائی کا فیصلہ دے چکی ہے, اس کے تحت گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. تو کارکنوں کی یہ رہائی تو ساتھ اب سائملٹینیسلی ہو رہی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرلل ایک آن گوئنگ فائٹ ہے آڈیو لیکس معاملے پر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پارلیمانی کمیٹی کا
का समन मुअत्तल कर दिया है। तारड़ साहब भी आज अदलिया पर इल्जाम आयद कर रहे थे कि अदालतें सहूलतकार ना बने। आप अदालतों को भी आज सहूलतकार समझ रहे हैं? जी, पॉलिटिकल फेस हम हैं और ये इसके इम्प्लीकेशंस लॉन्ग टर्म होते हैं। तो जहां हम कंसर्न अपना शो करते हैं कि जी जुडिशरी को देखें, हमारी जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली इतनी टेंटेड है कि शक की वजह होती है। जो इतने सालों से, मैं पिछले 50-60 साल नहीं जाना चाहता, पिछले 5-6 साल की हिस्ट्री आप उठा के देख लें, इतनी टेंटेड है कि कोई भी उसका दिफा करने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो जस्टिस साकिब निसार हों, जस्टिस खोसा हों, जस्टिस हजरत सईद हों या दूसरे हों जो पनामा में थे, जाजुल एहसन साहब हों जो सिटिंग जज हैं या आज के चीफ जस्टिस हैं। तो इतना ज्यादा, और मुझे क्या कहने की जरूरत है, आपको खुद पता है कि विद इन द जुडिशरी कितनी तफरीक है। मतलब वो तो एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी उनका जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं और चीफ जस्टिस हैं, वो जो आपने क्लिप भी देखा होगा कि वो आते हैं और काजी फायजी साहब की तरफ रुख कर लेते हैं। तो उनका आपस में इतनी तफरीक है, तो उसका हम कैसे, अभी ये जो केसेस हुए थे पंजाब के इलेक्शन के हवाले से कि 4-3 का है या 3-2 का है, उसका तो फैसला किसकी तरफ से आना चाहिए था? वो जुडिशरी की तरफ से आना चाहिए था। अच्छा जुबैर साहब, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, खुशखबरी भी आई है, डॉलर इतना गिरा है, किस तरह गिरा है, इसका क्रेडिट इसाक डार को देंगे? जी, इसका क्रेडिट डार साहब है। डार साहब देखें, उसमें बड़ा सिंपल सा था। एक तो जो गैप होता है ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में, वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उसके ज़ाहिर है बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। कोई भी अगर बाहर से रेमिटेंसेस ड्रॉप होती हैं, अगर गैप ज्यादा होता है, क्योंकि 313-315 पर क्यों नहीं कोई भेजेगा मिडिल ईस्ट से अपने पैसे, बजाय के 285 या 286 पर भेजेगा, और दूसरे भी उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो वो गैप इतना होना नहीं चाहिए। उसके दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि इंटरबैंक रेट ऊपर चला जाए, 310 चला जाता, 313 चला जाता, या ओपन मार्केट रेट नीचे आए। एक फैसला किया गया, जो सर्कुलर जारी किया गया स्टेट बैंक की तरफ से, कि जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट होती है वो बैंक्स जो हैं वो ओपन मार्केट से खरीद के पेमेंट सेटल करते थे, और वो तकरीबन अमाउंट बनता है तकरीबन $100 मिलियन पर मंथ। तो $100 मिलियन पर मंथ ओपन मार्केट से आप खरीदते थे। जैसे ही सर्कुलर निकला विच सेड के जी अब बैंक्स जो हैं वो इंटरबैंक मार्केट यूज करके सेटल करेंगे, विच मेंट वो 285-286 पर, तो वो डिमांड जो है $100 मिलियन पर मंथ की, वो धड़ाम से गिर जाएगी। सो इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो एंटिसिपेशन पर ज्यादा होते हैं कि आने वाले वक्त में वो डिमांड इतनी नहीं खड़ी होगी, वो ओपन मार्केट रेट गिर गया, विच इज अ गुड थिंग। ऑप्टिक्स के लिए भी ये सही नहीं है कि इसका क्रेडिट आप डार साहब को दें। इट्स प्योरली सेंट्रल बैंक का एक प्रोगेटिव है, और वो है कि करेंसी मार्केट को मैनेज किया जाए, तमाम तर मॉनेटरी सेक्टर को मैनेज किया जाए, यही हमारी कमिटमेंट IMF। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी बड़ी विकेट भी गिर चुकी है। अभी आपने ARY की खसूसी फुटेजेस देखी जिसमें परवेज खटक साहब अपना इस्तीफा दे रहे थे तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के बाद। अब से कुछ देर कबल परवेज खटक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। परवेज खटक ने अब से कुछ देर पहले ही 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है। साथ उन्होंने कहा है इस सियासी माहौल में उनका चलना बड़ा मुश्किल हो गया है और बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। पंजाब के बाद ये पहली बड़ी विकेट है खैबर पख्तूनख्वा की। परवेज खटक साहब न सिर्फ 2013 से 2018 तक चीफ मिनिस्टर रहे, खैबर पख्तूनख्वा के बगड़े तगड़े चीफ मिनिस्टर रहे, जोड़ तोड़ का माहिर समझा जाता है, लोगों को अपने साथ चलाने का उनको फन आता है, तगड़ी शख्सियत हैं, एक बड़े ओहदे पर बराजमान थे। तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाने वाले साबिक वफाकी वजीर दिफा रह चुके हैं। अहम मनसब, अहम पोर्टफोलियो भी इनको दिया गया, और जब वजीर आजम इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया पहली बार एज प्राइम मिनिस्टर, तब भी परवेज खटक साहब का एक बड़ा गैर मामूली किरदार था। उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो वेटेज है, जो वजन है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी बहुत गैर मामूली रहा है, स्ट्रांग होल्ड माना जाता है उनका। बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफी जियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जियाउल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि जो हमने खसूसी एक्सक्लूसिव फुटेज अभी ARY पे दिखाई है, उसमें असद कैसर साहब भी दिख रहे हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मगर ये ऐलान अभी सिर्फ परवेज खटक साहब ने किया है। जी, ये आज जिस तरीके से PTI के जो कायदीन थे और जो जराए थे वो सुबह से ये कह रहे थे कि
جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جو کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کے لیے، تو اسی تناظر میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کو آج مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کو وہیں پر بٹھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ ریزائن کرنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا دعویٰ تھا، اور ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ ان سے رابطہ بھی ہو رہا ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ یہاں سے ابھی اناؤنسمنٹ ان کی آ جائے گی کہ پارٹی سے اعلان کر دیں گے لا تعلقی کا، اور ان کے ساتھ اسد کیسر بھی تھے۔ تو ابھی وہ جس طریقے سے کہا جا رہا تھا ویسے ہی پرویز خٹک صاحب نے اعلان کر دیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک کے ساتھ ایک عرصے سے رابطہ تھا جب سے یہ پی ٹی آئی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، کچھ حلقے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا گروپ بھی بنا رہے ہیں، اور اس گروپ کے ساتھ جو ہے تو پہلے تو یہ تھا کہ اپنے گروپ کے ساتھ وہ ریزائن کریں گے اور اپنے گروپ کو بھی ساتھ لے کر اس کا لائے عمل کا آئندہ، بلکہ میں اس گروپ کے اوپر آپ سے ضیاء الحق صاحب بات کروں گی۔ پیر کو ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بڑی خبر دی کہ وہ ان سے کچھ لوگ جو ابھی جہانگیر خان ترین گروپ سے کانٹیکٹ میں تھے ان کو روکا جا رہا تھا مبینہ طور پہ پرویز خٹک صاحب کی جانب سے۔ خٹک صاحب کی ہمیں خبریں ملیں کہ وہ کوشش میں تھے کہ ایک بڑا گروپ بنا کے ایک تگڑا وزن رکھ کے فارورڈ بلاک کی صورت میں آگے جا کے نیگوشیٹ کریں۔ یہ خبر جو ہے اس میں صداقت ہے، اس میں ان کے پاس ابھی کافی لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ؟ کیونکہ دیکھیں یہ پیرالل خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر ہے کہ وہ مشاورتی حیثیت میں جس کمیٹی کو تشکیل دیا تھا اس کمیٹی کا حصہ، اس کا رکن ہوتے ہوئے گئے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ پہلی پیش تھے ان کاموں میں۔ جی، جیسے کہ وفاقی وزیر دفاع جو ہے تو خواجہ آصف بھی یہ کہہ چکے تھے جب یہ کمیٹی بنی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آپ اپنی کمیٹی کو دوبارہ ریویو کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کمیٹی سے بھی لوگ جو ہے ریزائن کر کے چلے جائیں۔ تو آج اسی کی ایک شکل ہم دیکھنے کو مل رہی ہے، اور پرویز خٹک صاحب اس کا پہلے بھی ایک عملی مظاہرہ کر چکے ہیں۔ جب یہاں پر خیبر پختونخوا میں حکومت بن رہی تھی تو ان کے 25 ممبران صوبائی اسمبلی کا ایک گروپ تھا جس کا انہوں نے باقاعدہ عملی طور پر مظاہرہ بھی کیا تھا، لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ ان کو عمران خان صاحب مگر ضیاء آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک صاحب کے کہنے پر ہی محمود خان بھی چیف منسٹر بنے۔ تب عاطف خان کو بنانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا، 2018 میں نہیں بن پائے، بڑی ریزسٹنس اور مزاحمت دیکھی پرویز خٹک صاحب کی جانب سے، ان کا ایک وزن جماعت میں رہا ہے۔ کیا آج ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں جب انہوں نے خیر آباد کہا ہے تحریک انصاف کو؟ جی، جہاں جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ابھی تک لوگ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اسپیشلی ان کے نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، یا اس کے ساتھ جو ہے تو کچھ لوگ جنوبی اضلاع کے بھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ پشاور کے بھی ایم پی ایز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سوات کے بھی ایم پی ایز بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ لیکن یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا میں ابھی تک رکا ہوا تھا، آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ کچھ اور بہت اہم وکٹیں اور کچھ اور بہت اہم شخصیات کی جو ہے تو سامنے آئیں گے۔ ایک تو بتائیے گا آپ کے پاس کیا خبر ہے، کیا امکانات ہیں؟ یہ ابھی بیٹھیں گے، سیاست سے تھوڑی دیر دوری اختیار کریں گے، یا کسی اور جماعت میں اب جائیں گے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جو پرویز خٹک صاحب کی جس طریقے سے صورتحال ہے، اور جو ان کا ایک علیم خان کے گروپ سے اور جس طریقے سے جہانگیر ترین کے ساتھ ان کا پہلے سے بھی ایک کیمسٹری ان کی ملتی تھی، اور کافی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تو جب یہ جہانگیر خان ترین کا گروپ سامنے آیا تھا تو اسی وقت سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب فارملی اناؤنس ہو جائے تو پرویز خٹک صاحب کو جو ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس وقت۔ تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ امکان یہی ہے کہ یہ جہانگیر خان ترین کا جو گروپ بن رہا ہے تو اسی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہوگی، لیکن ایک کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آزاد حیثیت میں بھی جو ہے اپنے گروپ کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ البتہ ان کے ساتھ نیگوسیشن جو ہے تو وہ ایک کافی عرصے سے جاری تھی، اور آج اس نیگوسیشن کا یہ رزلٹ نکلا ہے کہ انہوں نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ کیسر صاحب تو باقاعدہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے اور عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب بھی جو ہے تو ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر اعلان کرتے ہیں۔ شاہ فرمان بھی جو ہے تو اس گروپ میں ان کے ساتھ تھے اور وہ باقاعدہ مذاکرات کر رہے تھے، تو اب یہ شاہ فرمان جو سابق گورنر ہے خیبر پختونخوا کے اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے تو اب اطلاعات سامنے آئیں گی کہ آیا وہ کس طرف ہے۔ اسی طرح شوکت یوسفزئی پہ بھی کافی دباؤ ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی ابھی یہ اطلاعات ہیں اسد کیسر بھی استعفیٰ دے دیں گے؟ جو صورتحال سامنے آئی ہے تو اور جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو
جس طریقے سے ان کو کہہ رہے تھے حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کی بازیابی اسی صورت میں ہوگی کہ وہ استعفیٰ دیں گے اور پارٹی سے تلخی کا اعلان کریں گے، تو اب اس میں تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسد کیسر باقاعدہ طور پہ جو کہ بہت واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اب ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، وہ کیا موقف اپناتے ہیں۔ جی خیبر پختونخوا میں تنظیم کی اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جو اوپر سے پرویز خٹک صاحب چھوڑ گئے، پھر تھوڑی دیر میں شاید ممکنہ طور پہ اگر اسد کیسر بھی چلے گئے تو یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا ایک ایسے صوبے میں جدھر 2/3 اکثریت انجوائے کر چکی ہے تحریک انصاف، جدھر اوور ویلمنگ ایک پریزنس رہی ہے، دھچکا رہے گا ادھر؟ بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ تنظیمی صورتحال تنظیم سے بہتر ہے۔ کوئی تنظیمی جو عہدیدار ہے وہ اس وقت منظر عام پر نہیں ہے، سب زمین گئے ہوئے ہیں اور رابطے بھی وہیں سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک خیبر پختونخوا میں جو کہ کہا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ضیاء الحق خروچی موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ اہم ترین پیش رفت ہے، نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستانی پالیٹکس، مگر مزید کہہ رہے ہیں کہ بڑے سرپرائزز بھی متوقع ہیں۔ دیٹس اٹ فار ٹونائٹ، آئی ول سی یو آل نیکسٹ ویک۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔